الرحمن نماز جماعت کے متعلق گفتگو جاری تھی۔ آج اس ویڈیو میں نماز جماعت کے مستحبات کو ذکر کریں گے۔ تو منہاج الصالحین کی پہلے جلد مسئلہ نمبر 833 میں لکھتے ہیں کہ فقہا نے چند مستحبات کو ذکر کیا ہے، لیکن آیت اللہ سیستانی کے نزدیک استحباب ثابت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آیت اللہ سیستانی اور دوسرے فقہا نے بھی استحباب کو ذکر کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ امام کے لیے مستحب ہے کہ صف کے سامنے درمیان میں کھڑا ہو، یعنی پہلی صف سے آگے اور درمیان میں کھڑا ہوگا۔ ایک سائڈ پر بھی یعنی دائیں بائیں بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ مثلا اگر پہلی صف میں 10 بندے کھڑے ہیں تو یہ صف کے دائیں مثلا پہلی صف دوسرے تیسرے بندے کے سامنے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، درست ہے، لیکن مستحب ہے کہ درمیان میں اور آگے کھڑا ہو۔ اور دوسرا مستحب جو فقہا کے نزدیک ہے وہ یہ کہ مأمومین جو سب سے زیادہ کمزور اور ضعیف ہیں ان کے مطابق امام نماز جماعت کروائے، پس امام نماز جماعت کو طول نہ دے۔ ہاں اس وقت طول دے سکتا ہے کہ جب خود مأمومین اس بات کو پسند کرتے ہوں کہ نماز کو امام طول دے، پھر طول دے سکتا ہے۔ ہاں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات امام جماعت جلدی نماز پڑھاتا ہے، لیکن بزرگ پیچھے اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جو رکوع یا سجدے سے آرام سے اٹھتے ہیں۔ یہ ابھی اٹھ رہے ہوتے ہیں، امام اگلے سجدے میں بھی جا رہا ہوتا ہے۔ اتنی جلدی بھی امام جماعت کو نہیں کرنی چاہیے کہ وہ بیمار بزرگ امام کے بہت پیچھے ہی رہ جائے اور اس کی جماعت ایسا نہ ہو کہ باطل ہو جائے۔ بہرحال امام اپنے مقتدیوں کے حالات کو دیکھ کر نماز پڑھائے۔ تیسرا استحباب کہ جو فقہا نے ذکر کیا ہے وہ یہ کہ امام اپنے پیچھے کھڑے ہونے والے افراد کو قرات سنائے اور نماز کے اذکار بھی سنائے، اس چیز میں کہ جہاں اخفات واجب نہ ہو تو بلند آواز سے مقتدیوں کو سنائے۔ چوتھا استحباب یہ کہ امام اپنے رکوع کو اس وقت طویل کر سکتا ہے کہ جب اسے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی شخص جو جماعت میں شامل ہونا چاہ رہا ہے اور رکوع جو عادی طور پر پڑھتا ہے اس کو اس سے ڈبل کر دے۔ مثلا 3 مرتبہ پہلے سبحان اللہ پڑھ کر کھڑا ہو جاتا تھا، اب یہ 6 مرتبہ ذکر رکوع کو پڑھ کر اس کو طول دے تاکہ نیا آنے والے شخص جماعت میں شامل ہو سکے۔ اور یہ بھی مستحب ہے کہ امام کے لیے کہ جب نماز ختم ہو جائے تو وہ اٹھ کر چلا نہ جائے جب تک کہ پیچھے والوں کی نماز ختم نہ ہو جائے، تو اس وقت تک اپنی جگہ پہ رہے۔ مثلا پیچھے والے 1 یا 2 رکعتیں پیچھے ہیں تو امام نماز ختم کر کے فوراً چلا نہ جائے جب تک کہ تمام پیچھے والے کی نماز یعنی تمام پیچھے پڑھنے والوں کی نماز ختم نہ ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 834 میں لکھتے ہیں کہ اگر ماموم صرف ایک شخص ہو تو اولا یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ماموم امام کے دائیں جانب برابر میں کھڑا ہو سکتا ہے، یہ مستحب ہے۔ اور اگر متعدد مامومین ہوں تو پھر احتیاط لازم ہے کہ یہ سب امام کے برابر کھڑے نہ ہوں بلکہ امام سے تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہوں گے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بالکل امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ لیکن اگر خاتون مقتدیہ عورت ہے تو امام کے پیچھے اس طرح کھڑی ہوگی کہ عورت کی پیشانی کی جگہ مرد کے گھٹنے رکھنے کی جگہ تک ہو، یہ احتیاط لازم ہے، لیکن مستحب ہے کہ عورت بالکل پیچھے کھڑی ہو۔ اور اگر ماموم 2 افراد ہیں، ایک مرد ہے اور دوسری عورت ہے، تو یہ کس طرح امام کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ وہ اس طرح کہ مرد ماموم امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا اور خاتون اسی ماموم کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی۔ اگر مامومین زیادہ ہوں تو یہ امام کے پیچھے صف بنائیں گے اور مرد آگے کھڑے ہوں گے جبکہ عورتیں ان کے پیچھے کھڑی ہوں گی۔ آگے اس کے بعد آیت اللہ سیستانی لکھتے ہیں کہ مستحب ہے کہ پہلی صف میں اہل علم و کمال اور متقی افراد کھڑے ہوں، اور جو اہل فاضل میں سے افضل ہیں وہ صف کے دائیں طرف کھڑے ہوں۔ اور صفوں میں سب سے افضل صف پہلی صف ہوتی ہے نماز جنازہ کے علاوہ، یعنی نماز جنازہ میں پہلی صف میں کھڑا ہونا افضل نہیں ہے بلکہ پیچھے پیچھے کھڑا ہونا افضل ہے۔ اور جو صفوں کا دایاں حصہ ہے یعنی جماعت کی صفوں کی دائیں سائڈ ہے وہ بائیں والی سائڈ سے افضل ہے، اور جو امام کے زیادہ قریب ہوگا وہ افضل ہو جائے گا۔ جماعت کی صفوں کو منظم بنانا مستحب ہے، اور درمیان میں جو رکاوٹ ہوگی یعنی جو خالی جگہ ہے اس کو پر کرنا مستحب ہے،
اور یہ بھی مستحب ہے کہ شانے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں۔ ملے ہوئے کندھوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بالکل ساتھ ٹچ ہوں، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ کندھے برابر ہونے چاہیے، یعنی آگے پیچھے نہ ہوں، یعنی صف اس طرح بالکل سیدھی ہو۔ ایک اور مستحب یہ ہے کہ جو بعد والی صف ہے ان کے جو سجدہ کرنے کی جگہ ہے وہ ملی ہوئی ہو، آگے کھڑے ہونے والے کھڑے ہونے کی جگہ کے ساتھ ہو۔ اور ایک مستحب یہ ہے کہ جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہے تو کھڑے ہو جانا مستحب ہے، اور کھڑے ہوتے وقت یہ دعا پڑھے: اللہم اقمھا وادمھا واجعلنی من خیر صالحی اہلھا۔ اے اللہ تو ہمارے لیے اسباب پیدا کر کہ نماز کو قائم کریں اور اسی نماز کو دوام دیں، یعنی جاری و ساری رکھیں اس نماز کو۔ اور ایک اور مستحب یہ کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھ چکے تو ماموم کہے الحمدللہ رب العالمین۔ مسئلہ نمبر 835 میں لکھتے ہیں کہ اگر جماعت کی صفوں میں جگہ ہو تو مکروہ ہے کہ انسان تنہا کھڑا ہو۔ دوسرا مکروہ یہ کہ ماموم کے لیے مکروہ ہے کہ اقامت شروع ہونے کے بعد نوافل پڑھنا، بالخصوص اس وقت مکروہ شدید ہے کہ قد قامت الصلاۃ کہا جا رہا ہو۔ تیسرا مکروہ یہ کہ جب قد قامت الصلاۃ کہہ لیا ہے تو بات کرنا مکروہ ہو جائے گا۔ ہاں ایسی گفتگو کر سکتا ہے جو نماز جماعت کے متعلق ہو، مثلا انسان مولانا صاحب سے کہے کہ تھوڑا سا آگے ہو جائیں وغیرہ، یہ مکروہ نہیں ہے۔ چوتھا مکروہ یہ کہ ماموم امام کو اذکار سنائے جو وہ کہہ رہا ہے اور پڑھ رہا ہے، یعنی آہستہ پڑھے اذکار۔ اور آخری مکروہ وہ یہ کہ وہ مسافر جو نماز ظہر اور عصر اور عشاء کو 2 رکعت پڑھتا ہے، اس کے لیے ان نمازوں میں کسی ایسے شخص کی اقتداء کرنا مکروہ ہے جو مسافر نہ ہو، اور جو شخص مسافر نہ ہو اس کے لیے ان نمازوں میں مسافر کی اقتداء کرنا مکروہ ہے۔ یہ تھے نماز جماعت کے متعلق مسائل اور فقہی احکام۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔